ناظرین، الحمدللہ ہم اس مقام پہ موجود ہیں جس کو مقام حدیبیہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مشرکین عرب کفار مکہ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف سے حد درجہ محبت تھی۔ اپنی آخری نگاہ بیت اللہ شریف پہ جلا لی اور کہا کہ بیت اللہ، میرا جی تو نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑوں، لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بیت اللہ شریف کی یاد آتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس خواب نے کچھ عرصہ بعد شرمندہ تعبیر ہونا تھا، لیکن محبت بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خواب سنایا اور تیاریاں شروع کر دیں، اور جب اس مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بڑے حلیم الطبع صحابی تھے اور عربوں پہ ان کے بڑے احسانات بھی تھے، ان کو اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کر مکہ میں بھیجا اور یہ پیغام دے بھیجا کہ ہم کسی جنگ و جدل کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی پیغام لے کر ان کے پاس گئے، لیکن انہوں نے یہ نہ مانا اور کہا کہ عثمان، اگر آپ خود عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے، لیکن چونکہ سچے عاشق رسول تھے، انہوں نے کہا جب تک اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے اس وقت تک میں بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ انہوں نے میرے پیارے عثمان جو حیا کا پیکر ہے اس پہ ظلم و زیادتی کی ہے، ناحق قتل کیا ہے، جب تک خون عثمان کا ہم بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک روایت ہے کہ کیکر کا درخت تھا جس کے نیچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے اس عہد و پیمان پہ بیعت لی، اپنا ہاتھ پاس رکھا، ہر صحابی آتا اس پہ ہاتھ رکھتا۔ وہ کیسا خوبصورت منظر تھا جو عرشوں پہ میرے رب کو بھی پسند آیا، اور اللہ رب العزت ان کے آپس میں اس عہد و پیمان سے اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کا پروانہ جبرائیل امین کے ذریعے دے کر اس کو اسی مقام پہ بھیجا۔ اور یہ جو سورہ فتح کی آیات کریمہ ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق پکی بات ہے اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو ایک درخت کے نیچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ جب 1400 صحابہ کرام نے بیعت کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان موجود نہیں، آپ نے اپنا ہاتھ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور اس طرح پھر اس مقام پہ وہ کفار کی طرف سے ان کا نمائندہ بھی آیا تھا جس نے صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں اور صحابہ کرام پانی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ اس نے واپس جا کر کہا کہ میں بڑے بڑے یہ عربوں کا نمائندہ بن کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے ان بادشاہوں کے مصاحبوں اور درباریوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے جو شان عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے اور محمد کی دیکھی ہے اور ان کے ساتھیوں کی ان کے ساتھ والہانہ عقیدت، ایسی عقیدت میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ ان کے جو وضو کا پانی ہے وہ بھی کوئی نیچے گرنے نہیں دیتا۔ لہذا اس کے ساتھ ایک معاہدہ بین قریش، تو اس نے ان کا جو نمائندہ تھا یہ اعتراض کیا کہ ہمارا بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ ہم محمد کو رسول نہیں مانتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ معاہدہ قرار پا رہا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہاں سے یہ رسول اللہ نام کاٹنا پڑے گا۔ تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے صحابی تھے، وہ یہ معاہدہ لکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں تو کسی صورت میں یہ رسول اللہ کاٹ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تحریر لی، پوچھا علی کہاں پہ لکھا ہوا ہے، مجھے دے میں خود کاٹ دیتا ہوں۔ انہوں نے اس وقت وہ نام کٹوا دیا، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو روشن کر دیا۔ پھر ایک وہ مرحلہ آیا جب نبی علیہ السلام فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10,000 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ یہ مکہ میں داخلے سے کچھ عرصہ پہلے روکنے والے اس وقت اپنی گردنیں اور سر جھکائے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان اس کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑے کھڑے تھے، اللہ کی تعریف کی اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج قریش مکہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ بڑے ہی نرم دل ہیں اور ہمارے ایک نرم دل اور سخی بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک ہی اشارے میں فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، چلے جاؤ، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور میں وہی اعلان کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتدار پہ برجمان ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، یہ وہ مبارک مقام ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مبارک مقام پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے بیعت کی تھی، ایسا ہی جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے ساتھ ایک قرار پایا تھا کہ اس دفعہ مسلمان واپس چلے جائیں گے۔ جب وہ معاہدے کی تحریر لکھی جا رہی تھی تو اوپر یہ لکھا گیا کہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ